بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ نہ حسن گلستان سے پھول اور کلیاں مانگ، نہ حسن گلستان سے پھول اور کلیاں مانگ، نہ دیار غیر سے تو قسمت اپنی بلی مانگ۔ مانگنے کا اگر تیرا ارادہ ہی ہے عزیز تو کاسا پکڑ ہاتھ میں اور جا مدینے کی گلی مانگ۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اپنے بارے میں کلام فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے بارے میں فرمایا تعریفوں کے لائق صرف میں ہی ہوں، اور میں کل جہانوں کا پالنے والا ہوں، یعنی رزق دینے والا ہوں۔ جب اپنا فرمایا کل جہانوں میں رزق دینے والا ہوں، رزق پہنچانے والا ہوں، تو پتھر توڑ کے پتہ چلا کہ اس میں کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں سبز تنکا تھا۔ اللہ نے پتھر کے اندر کیڑے کو خوراک پہنچائی، جہاں سے کوئی رستہ نہیں جاتا اس کی قدرت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اس کو میں رزق پہنچاتا ہوں، اور تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ کس طرح کا ہے، زندگی کس طرح ہے، اور میں کون سا اور کس طرح رزق انہیں پہنچاتا ہوں، اور وہ کھاتے پیتے ہیں اور وہ زندگی پاتے ہیں۔ یہ ہمارے شعور میں نہیں ہے۔ اور اگر ایک شہید جو عام ہے اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کو شعور نہیں ہے، تو کہاں شہید، کہاں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ رازق ہوں، رب العالمین ہوں، اللہ زمینوں کے اندر بھی خوراک پہنچاتا ہے، رزق پہنچاتا ہے، خلا میں بھی، فضا میں بھی، آسمانوں پہ بھی، اور کئی سیاروں پر، جہاں جہاں بھی اللہ نے مخلوقات آباد کی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے۔ اور اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آیت کی طرف غور کریں کہ رب تو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے عالمین کا، اور فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عالمین کا رحمت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر جہاں تک رب کی ربوبیت اور اس کا رزق پہنچ رہا ہے، وہاں تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں۔ ایک ماں کے اندر اللہ نے رحم رکھا ہے، اور وہ ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، اور پہلے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو اگرچہ تکلیف ہوتی ہے لیکن بچہ تکلیف میں نہیں ہوتا۔ بچہ بہت وسعت محسوس کرتا ہے وہاں، کیونکہ اس کا نہ ہی رحم ہے، تکلیف والی جگہ ہے ہی نہیں۔ اور جب وہ دنیا پہ آ جاتا ہے تو ماں اس کے آس پاس کس طرح خدمت کرتی ہے، اس کے سردی گرمی، سونے جاگنے کا، کھانے پینے کا، بیماری کا، ہر چیز کا وہ خیال رکھتی ہے۔ اور اگر ماں خیال نہ رکھے تو بچہ پال سکتا ہے، بچہ بڑا ہو سکتا ہے، بچہ صحت مند ہو سکتا ہے، بچہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے، کیونکہ ماں اس کو بہم رحم کے ذریعے جو اس کے اندر اللہ نے پیدا کیا بچے کے لیے، رحم کے ذریعے اپنے بچے کے تمام معاملات اس کو مناسب طریقے سے انجام دے رہی ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے
اللہ نے فرمایا میں نے اس کے اندر رحم رکھا اور رحم ہی بچہ ہوا، اور پھر اس کے بعد بھی وہ رحم کرتی رہی کیونکہ میں نے اس کے اندر بچے کے لیے رحم پیدا کیا ہے۔ تو اگر بچے کے لیے اتنا رحم ماں کرتی ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کا حال اپنی امتی کے ساتھ کتنا ہوگا۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام تشریف فرما تھے اور کچھ فاصلے پہ ایک بوڑھی عورت تندور میں جو زمین کے اندر تھا روٹیاں لگا رہی تھی، اور اس کے پاس ایک بچہ تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے صحابہ وہ دیکھو، وہ بوڑھی عورت اور بچہ، اس کا سارا واقعہ دیکھو۔ صحابہ دیکھنے لگ گئے۔ وہ عورت پیڑا بناتی اور روٹی بناتی تو روٹی لگانے سے پہلے بچے کو بازو سے اٹھا کے دور رکھاتی، اور پھر روٹی بنا کے تندور میں لگاتی اور پھر پیڑا بناتی۔ اتنے میں بچہ تھوڑا گھٹنوں کے پاس دوڑتا جس طرح ماں کو دیکھتا تندور میں ہاتھ ڈالتے، وہ بھی ہاتھ تندور میں ڈالتا اور گرنے لگتا، تو ماں پھر اس بچے کو اٹھا کے دور رکھاتی، پھر روٹی لگاتی، پھر بچہ تندور میں گرنے لگتا، پھر ماں اٹھاتی دور رکھ کے واپس آ جاتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا صحابہ میری امت کا اور میرا حال یہی ہے جو بچے اور ماں کا ہے۔ میں بھی اپنے امتیوں کو جہنم کی آگ سے اٹھا کے دور رکھتا ہوں، پھر وہ دنیا داری کرتے کرتے تندور کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ پھر میرے اندر رحم رکھا ہے، مجھے رحمت للعالمین اللہ نے بنایا، پھر میں اٹھاتا ہوں اور دور رکھ کے پھر واپس آتا ہوں۔ تو یہ رحم ہونے کی ایک دلیل اور نشانی ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس میں ہمیں 3 چیزیں دماغ میں آتی ہیں۔ رحمت پہنچانے والے کا ہر جگہ کے اوپر حاضر ناظر ہونا ضروری ہے۔ جیسے ماں بچے کے پاس گھر میں نہ ہو تو بچے کے اوپر رحم کس طرح ہو؟ فرمایا باپ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ۔ صحابہ نے عرض کی ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا، پھر ماں کا، پھر پوچھا، پھر ماں کا۔ چوتھی دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں باپ کا بھی ہے، اس لیے کہ ماں اس کے اوپر رحم کر کے اپنی زندگی قربان کرتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے اوپر رحم کر کے اپنی رحمت قربان کرتے ہیں، نچھاور فرماتے ہیں۔ تو 3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت دینے کے لیے جہاں جہاں رحمت کی ضرورت ہے وہاں وہاں ان کا حاضر ناظر ہونا ضروری ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اگر حاضر ناظر نہ ہوں تو رحمت نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے اگر اللہ قدرت والا رزق دینے والا ہے تو وہ ہر جگہ کے اوپر حاضر ناظر ہے تو رزق پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاور رسالت میں عطا کر دی، کیا محبوب آپ روئے زمین کے کل جہانوں میں ہر جگہ کے اوپر حاضر ناظر ہیں، میں نے بنا کے ہی حاضر ناظر بھیجا ہے، اس لیے کہ آپ ہر جگہ پہ جس کو بھی رحمت چاہیے اور جسے آپ چاہیں اسے رحمت عطا کریں۔ اب بندہ پاکستان میں ہے تو صبح اٹھتا ہے تو روتا ہوا اٹھتا ہے، کہتا ہے آج رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کرم کیا مجھ پہ، مجھے یہ حکم فرمایا ہے اور اسی حکم کی مجھے ضرورت تھی، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کے رستہ عطا کر دیا ہے۔ مدینہ شریف میں حاضر ہوا اور مجھے وہاں ایک صاحب نے، میرے وہ دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ اچانک ایک دن مسجد نبوی شریف کے سارے دروازے بند کر دیے۔ یہ بات کوئی 20-25 سال کی ہے۔ اس وقت کافی ساتھی ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور مہینہ بھی رمضان شریف کا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ سارے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ ایک دروازہ کھول دو، اور اسی دروازے پہ ایک بزرگ کو کھڑا کر دیا اجازت لے کر۔ تو وہاں سے بندے گزارے گئے اور ایک بندہ ایسا تھا جو منظور نظر تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس نے عربی نے نکال لیا اور باقی فرمایا سارے دروازے کھول دو۔
اسے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا خاص مہمان ہے، اس کو شاہی دسترخوان پہ لے جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے اور میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اسے پوچھا کہ بھائی تو کون سا عمل کرتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں نے جڑی لگا دی، رونے لگا زور زور سے اور عرض کرنے لگا مجھے یقین تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہیں اور اسی وجہ سے مجھ پہ لطف و کرم بھی فرمایا گیا ہے۔ ہائے سبحان اللہ۔ تو پہلی چیز ثابت ہوئی کہ جس نے رحمت دینی ہو اس کا حاضر ناظر ہونا کل جہانوں میں۔ اگر سمندر میں کوئی مچھلی پریشان ہے، اس کو رحمت کی مدد کی ضرورت ہے، تو اس جہان کے بھی رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر جنگلوں میں کسی جانور ہرنی کو ضرورت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں بھی رحمت موجود ہے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی کسی کو ساتویں آسمان پر ضرورت ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہاں بھی موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اگر کسی کو چاند کے اوپر ضرورت ہے تو وہاں سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہ پا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز رحمت للعالمین ہونے کی جو سمجھ آئی، جو ہمارے دماغ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی اور دماغ کھولا، وہ یہ کہ رحمت دینے والا اگر عالمین کے لیے رحمت ہے تو عالمین میں اس کا حاضر ناظر ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کی یہ شرط ہے۔ اور دوسری چیز، جو رحمت کل جہانوں کو پہنچانے والا ہو اس کا کل جہانوں کا واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر واقف نہ ہوگا تو کیسے رحمت پہنچائے گا؟ کل جہانوں کا جاننے پہچاننے والا ضروری ہے۔ اب یہ تو انسانوں کی، حیوانوں کی، چرند پرند سب کی جن کے اندر جان ہے وہ تو محسوس کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور یہ بخاری شریف میں حدیث لکھی گئی۔ اتنی پیاری آواز سے درود اور سلام پڑھنے کی آواز آ رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کو سکون اور چین کی دولت میسر ہو رہی تھی، جبکہ میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن کہیں دور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھا جا رہا تھا اور وہ سلامتی مجھے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں نے نظر دوڑائی ہر طرف کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، جبکہ مولا علی کی نظر بھی کمال نظر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت حسین و جمیل، بہت پیاری اس زبان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کوئی ہستی، وہ کوئی چیز آپ پہ درود پڑھ رہی ہے جس کی زبان میں لذت بہت ہے، جس میں مجھے سکون میسر ہو رہا ہے۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون درود بھیج رہا ہے، کون سی مخلوق ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پتھروں کے لیے بھی رحمت ہوں۔ ادھر قریب آؤ اور وہ پہاڑی کے اوپر پتھر دیکھ رہے ہو؟ عرض کی میں قربان جاؤں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا وہ جو اس کے اوپر پتھر ہے وہ دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا وہ تیرے نبی کے اوپر اور اپنے نبی کے اوپر درود بھیج رہا ہے۔ آپ پتھر بھی پہچانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جن کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی وہ اشرف المخلوقات ہو کے بھی نہیں پہچان سکتے۔ وہ قریش والے کفار نہیں پہچانتے تھے، تو اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا نا کہ مجھے اپنی طرح کا ایک بشری سمجھ لو، سمجھو تو صحیح۔ یہ متشابہ اور آیت ہے، اس کے اوپر عقیدہ بنانے سے ایمان نہیں بنتا، کیونکہ یہ کفار کو خطاب تھا۔ اب پریشانی، مجبوری، خرابی یہ ہو گئی کہ جتنی آیتیں کافروں کے لیے اتری تھی
جن کے دماغ کی کلی نہیں کھلی انہوں نے یہ ساری آیتیں مسلمانوں کے اوپر جڑ دی، کیونکہ یہ ایجنڈا تھا یہود و نصارہ اور کفار کا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ۔ ان کے وہ مسلمان بن کے استاد بن گئے، انہوں نے ان کو اپنا رنگ چڑھا دیا، ان کے اندر سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا اور گستاخ بنا دیا۔ پتھروں کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانتے ہیں جو درود بھیجتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بھی رحمت ہیں جو تنا کھجور کا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بنا دیا گیا تو ممبر پر بیٹھے تو بڑی رونے کی آواز صحابہ نے سنی، عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا جس تنے سے میں ٹیک لگایا کرتا تھا وہ میری جدائی میں آج رو رہا ہے۔ کس کس کو رحمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں، اور اس پتھر سے بھی واقف ہیں، اس تنے سے بھی واقف ہیں، آسمانوں کی ہر چیز سے واقف ہیں، زمین کی تحت و سرا سے لے کے ہر چیز سے واقف ہیں، پورے خلا اور فضا کی ہر چیز سے واقف ہیں، اور عرش معلیٰ تک ہر چیز سے واقف ہیں۔ پتہ چلا دوسری چیز کہ رحمت پہنچانے والا کل جہانوں کی ایک ایک چیز اور ایک ایک نسل، ایک ایک ذات، ایک ایک مخلوق اور اس کے چھوٹے بڑے کے دل کے راز سے بھی واقف ہیں، کیونکہ کوئی دل میں سوچ رہا ہے کہ مجھے رحمت رسول چاہیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رحمت رسول عطا فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم غیب کا واقعہ، عرض کی آقا آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا دلیل ایسی ہے کہ آپ کے رات کے جو سونے کی خواب ہے جو صرف آپ کو پتہ ہے وہ میں سناتا ہوں۔ فرمایا آج رات کو آپ نے چاند دیکھا 14ویں کا، وہ آپ کی گود میں اتر آیا، وہ چاند پھر پورے مکے کی گلیوں میں ہر گھر میں پہنچا آپ کی گود سے، تو اے صدیق وہ چاند میں ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ایمان لے آئے، ایسی غیب کی خبر بتائی۔ جو رحمت للعالمین ہے وہ رات کو سوتے ہوئے بندے کی خواب کے بھی واقف ہیں، وہ خوابیں میری دیکھ رہا ہے یا کسی غیر کی دیکھ رہا ہے۔ تو دوسری چیز جو سمجھ آئی، پہلی چیز رحمت دینے والے کا حاضر ناظر ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے، اس قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں۔ اور دوسری چیز جو سمجھ آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے، مخلوقات کے لیے، عالم کے لیے رحمت ہیں، اور ان کا پوری کائنات کی ہر مخلوق کے عالم کے لیے ساتھ واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر تیسری چیز، جو رحمت دینے والا ہے اس کو رحمت دینے کی قدرت ہو، اس کو رحمت دینے کی طاقت ہو، اور قدرت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر کے بھیجی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حکم کر دیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُهُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگو جب تم گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پہ بوجھ ڈال لو، اپنے اوپر ظلم کر لو، میری راہ سے بھٹک جاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہٹ کے بھٹک جاؤ، تم سے گناہ ہو جائیں، تم سے خطائیں ہو جائیں، اور تمہیں واپسی کا کوئی رستہ نظر نہ آئے، میرے کعبے میں جاؤ، تمہیں سمجھ نہ آئے کہ معافی مل گئی یا کہ نہیں ملی، نماز پڑھی پتہ نہیں معافی ملی کہ نہیں ملی، روزے رکھے پتہ نہیں معافی ملی کہ نہیں ملی، صدقات خیرات کیے پتہ نہیں معافی ملی کہ نہیں ملی، سارے نیک کام کیے لیکن سمجھ نہیں آئی، تو فرمایا ایک کام میں تمہیں کہتا ہوں ایسا ہے وہ کر لو،
تواب الرحیمہ، ضرور مجھے پاؤ گے آپ کہ میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہارے اوپر رحم بھی کر لیا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو جب اپنے آپ کو گناہ گار دیکھ لو تو جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ۔ بلکہ صحابہ کے بعد اقوال ہم نے پڑھے، فرمایا کہ جہاں جہاں ہو سمجھو تصور میں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ ہوں، کیونکہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ جہاں بھی آپ یاد کرو گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور نگاہ وہاں تک پہنچے گی، اور جب آپ وہاں یاد کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کرو گے، عرض کرو گے کہ اللہ میں در مصطفیٰ پہ ہوں اور مجھے معاف کر دے، فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، واستغفر لہم رسولو، جب تک میرا رسول تمہیں پسند کر کے، تمہارے پیار کو پسند کر کے تمہاری سفارش نہ کر دے۔ اب کسی سے سفارش کروانی ہو، کسی نئے سیاستدان کا گھر جانا ہو تو واقفی کے بغیر وہ ساتھ چلے گا؟ کوئی نہ کوئی حوالہ لے کے جانا پڑے گا ساتھ۔ کئی بندے میرے پاس آتے ہیں کہ چودھری پرویز لائی سے فلاں بات ہے ہم نے کرنی ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے، تو آپ کا جو کہ بہت قریبی ہے آپ چلو۔ میں اب چلا گیا ہوں ساتھ، تو انہوں نے کہا جی حضرت صاحب آ گئے ہیں، تو فون کیا، فوری کام کیا، اس کا رزلٹ لیا اور ہمیں واپس بھیج دیا۔ پتہ چلا کہ تعلق کے بغیر کوئی بھی دنیا کا وزیر بات نہیں سنتا، اور جن کا تعلق نہیں تھا وہ کئی دن دھرنا دے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں دھرنا کیوں دیتے ہیں؟ تعلق نہیں ہوتا، پیار نہیں ہوتا، پھر مزاحمت ہوتی ہے۔ تو یہ تو دروازہ ہی مزاحمت والا نہیں ہے، یہ تو دروازہ ہی پیار والا ہے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ تعلق کے بغیر، کسی ولی کے تعلق کے بغیر، جس نے اپنا تن من دن ظاہری باطنی جانی مالی معاشی روحانی اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا، ہر وقت انہی کے گیت گائے، انہی کی نعتیں پڑھی، انہی کا ہی حکم آگے سنایا، انہی کے حکم پہ خود عمل کیا، تو وہ رحمت للعالمین اپنی نگاہ رسالت سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی گناہ گار کے لیے عرض کریں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اور پھر تعلق بنانا پڑے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے در پہ آ گئے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ جاؤ محبوب کے در پہ، تو ہم آ گئے ہیں، اب آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ تو اگر تو وفادار ہوئے، ماننے والے ہوئے، فتوے لگانے والے نہ ہوئے، ان کی بڑھائی بولنے والے ہوئے، ان کی تعظیم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی توقیر کرنے والے، ان کی تعظیم کرنے والے صحابہ تھے۔ اللہ نے چاہا کہ میں محبوب کے صحابہ کو پرکھوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں غالباً عصر پڑھائی مسجد قبلتین میں، یا کوئی اور نماز تھی، ظہر تھی، وہ پڑھائی، تو یاد آیا کہ میرے صحابہ نے مجھے کوئی کام کہا تھا، تو نماز تو نیت لی ہے، ایسے اوپر دیکھا، 3 دفعہ دیکھا تو اللہ نے وہی بھیج دی، فرمایا محبوب یہاں 2 کام ہو جائیں گے، ایک تو اپنی رضا پہ میں اپنی رضا قربان کر دوں گا، اور دوسرا میں یہ بھی چیک کر لوں گا کہ جو آپ کو ماننے والے ہیں وہ بغیر چیک کیے، بغیر تصدیق کیے آپ کے ساتھ مڑ جاتے ہیں کہ نہیں مڑ جاتے۔ ادھر قبلہ ادھر تھا اور پھر مڑ کے چہرہ رخ کر کے ادھر کر لیا، تو کافی زیادہ صحابہ اکرام سوچا سمجھا نہیں ہے، جیسے جیسے محبوب گھومتے گئے ویسے ویسے چہرہ صحابہ نے کر لیا، تو کچھ وہیں کھڑے رہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب میں نے ان کے دل کو پرکھ لیا ہے کہ کون ہیں جو تیری ہر ادا پہ قربان ہوتے ہیں، اور کون ہیں
جو چیک کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو چیک کرنے لگ جاتے ہیں ان کو میں بھی چیک کر کے دوں گا، اور جو بن چیک کیے تیرے اوپر قربان ہو جاتے ہیں ان کو میں بھی چیک کیے بغیر ہی اپنی رحمتیں عطا کر دوں گا، میں بھی عطا کر دوں گا۔ پھر آخری ایام ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے، بخاری شریف میں لکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں صحابہ کو دیکھا نہیں ہے، اداس ہو گئے۔ تیسرے دن ادھر بائیں طرف حجرہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا میں دیکھوں تو صحیح میرے صحابہ صدیق کے پیچھے نماز کس طرح دل جمی سے پڑھ رہے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ جو ہی پردہ پیچھے ہٹایا صحابہ اکرام کے چہرے کعبے کی طرف ہیں، ایک دم سے چہرے ادھر مڑ گئے، نمازیں رہی، چہرہ مڑ جائے تو نماز بھی مڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی محبت کا حال دیکھیں کہ صحابہ کی محبت پہ خوش اللہ کس طرح ہوتا ہے۔ چہرے مڑ گئے اور صحابہ نے ایسے کرنا شروع کر دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آ رہے ہیں۔ تو جب ان کے چہرے مڑے تھے تو صدیق کا بھی چہرہ مڑا ہوا تھا، سب کے مڑے ہوئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس کا چہرہ میری طرف مڑا ہوا ہے اس کا چہرہ اللہ کی طرف ہی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو بڑا پرہیزگار بن کے سیدھا کھڑا ہے وہ پرہیزگار نہیں ہے، اس کے دل میں کجی ہے۔ اے محبوب، مسجد قبلتین میں جو آپ کے ساتھ مڑ گئے ان کے ساتھ رحمت بھی مڑ گئی۔ اے محبوب، جو اس وقت آپ کے طرف چہرے مڑ گئے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام بہت زیادہ مجھ سے اداس ہیں، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب چہرہ نبوت کا باہر نکلا تو پورے حرم میں روشنی ہو گئی اور چمکیں آنے لگیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک سے اور رخسار مبارک سے اور پیشانی مبارک سے اور چشمان نبوت سے نور نکلنے لگا، کیونکہ پیار سے دیکھ رہے تھے۔ تو صحابہ نے چہرے موڑ لیے اور پوری 6 کتابیں حدیث کی ہیں، کسی حدیث نے نہیں لکھا کہ ان کی نماز ٹوٹ گئی تھی۔ نماز کے اندر خیال آنے کی بات تو بہت دور کی ہے، یہ تو خیال نہیں، یہ تو آئینی طور پہ دیکھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں محبوب کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں اور درود بھی بھیج رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور سوچا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جب یہ خیال ہونے لگا کہ اب یہ نمازیں بالکل ہی چھوڑ کے میرے قریب آ جائیں گے، کیونکہ بہت اداس تھے صحابہ، وہ پیاس بجھاتے تھے، ان کی نماز بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ آگے کر دیا، فرمایا صحابہ چہرے سیدھے کر لو، نماز جاری رکھو، نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خیال ظاہر کیا، فرمایا کہ اس وقت عشق کی اور شریعت کی آپس میں تکرار ہوئی ہوگی، شریعت نے کہا ہوگا کہ چہرے مڑ گئے ہیں، نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ آپ نماز سے باہر نکل آئے، ایک سلام کر لیں تو نماز سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام ہی تو پیش کر رہے تھے صحابہ۔ تو آپ نے فرمایا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، چہروں کی قضائیں پھر کب ادا ہوں؟ پھر شریعت نے کہا ہوگا کہ اے صحابہ، آپ تو کعبے کی طرف تھے، اب آپ نے اپنے مصطفیٰ کی طرف چہرہ کر لیا، تو عشق نے بول کے کہا ہوگا وہ کعبہ ہے تو یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ تو 3 چیزیں رحمت للعالمین ہونے کے لیے ہمیں جو سمجھ آئی وہ یہ کہ پہلی چیز کہ رحمت للعالمین کا ہر جگہ کے اوپر رحمت دینے کے لیے لائیو حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے، اور وہ حاضر و ناظر ہیں۔ دوسری چیز کہ جو رحمت للعالمین ہیں وہ کل جہانوں کے واقف ہیں اور جانتے ہیں، ایک ایک نام سے واقف ہیں۔
اور تیسری چیز کہ رحمت للعالمین ہونے کے لیے طاقت اور قدرت کا ہونا ضروری ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور قدرت والے ہیں۔ مدینہ شریف میں اسی سفر میں تھا تو مجھے ایک درویش مجھے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی جا رہا ہے، اور ہم نے کوئی نشانی دیکھی تو واقعی وہ کشف والے تھے، ان کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سینے کا دل کا تالا کھول دیا ہوا تھا اور کشف نصیب تھا۔ تو انہوں نے اسی ضمن میں ایک بات سنائی کہ جدھر سے ہم کعبے کی طرف چہرہ کرتے ہیں، جو کمر کی طرف ہے مسجد نبوی شریف کا، ادھر سے ایک جنازہ آیا مدینہ شریف سے، اور گزر کے گیا تو صاحب کشف صاحب حال نے جنازے کو دیکھا کہ جنازہ کا تو سیاہ نامہ مال ہے، تو میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں تو مدینہ شریف میں ہوں، میرا کیا کام اس بد اعمال کا جنازہ پڑھنا۔ جب جنازہ پڑھا گیا، جنازہ واپس آیا تو پھر کشف سے دیکھتا ہے کہ اس کے جنازے کے اوپر فرشتوں کا جرمٹ ہے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور اس نے سوچا کہ میں نے پہلے کیا سوچا تھا تو اب کیا ہو رہا ہے۔ وہ رونے لگ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، روتے روتے نیند آ گئی، اونگ آئی، اور جس بندے نے ان سے واقعہ یہ سنا مجھے اس نے سنایا، کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور مجھے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے امتی، میرے پاس آ کے بھی رو رہے ہو، پریشان ہو، کیا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو اس لیے رہا ہوں کہ میری بدبختی ہے کہ جنازہ آیا تھا تو سیاہ نامہ مال تھا، جب واپس گیا تو نور علی نور تھا۔ فرمایا اے میرے امتی، آپ کی نظر اس کے نامہ اعمال پہ پڑی، آپ کی نظر نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ رحمت للعالمین کے در پہ آیا ہے۔ وہ جتنا بھی سیاہ نامہ مال تھا کس در پہ آیا ہے، اس در سے واپس بھی خالی چلا جائے۔ تو جہاں جہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ضرورت ہے، وہاں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت پہنچانے کی قدرت اور طاقت عطا کر دی گئی ہے۔ تو قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، یہ شاعر نے کہا قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف وہ رخ کو موڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں ہے اور محبت نصیب ہی نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا سروکار؟ ہمارا تو رشتہ اس کے ساتھ ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے کا ذکر کرتا ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی انگلیوں کا جس سے چشمے پھوٹے اس کا ذکر کرتا ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی چشمان کا ذکر کرتا ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کا جو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، پوری کائنات کی آوازیں اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کی شانیں بیان کرتا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ واللیل اذا سجا کے مکھڑے کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا کی ہیں، اگر ہم بیان کریں تو ساری زندگی لگ جائے، کاغذ ختم ہو جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں تھک کے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کا ذکر بھی پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ شانیں عطا کرنے والے نے خود پیار فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب یہ لوگ کیا بڑائی بولیں گے آپ کی، میں نے خود خدا ہو کے آپ کی بڑائی بول دی ہے۔ اور جب بڑائی کی بات کریں تو پیارے اللہ نے الحمد شریف سے لے کے والناس تک سب نبیوں کو ان کا نام لے کے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ کو یہ میں نے فرمایا۔ تو جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو ان کی ایک ایک شان، ایک ایک خوبی، ایک ایک نور کا ذکر کر کے اور اس کی بلکہ قسمیں کھائیں شانیں بیان کرنے کے لیے۔ پتہ چلا کہ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ لوگوں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی رحمت پہنچ رہی ہے، اور آپ جہاں سے بھی پکارو گے، ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں،
ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔